बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुलसत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। आज मैं आपको क्रिकेट की एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक जो है वो 60 की दहाई से था। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूं कि 1960 में जब पाकिस्तान की टीम फजल महमूद की क़यादत में भारत गई तो वहाँ पर एक साइड मैच में साउथ जोन की तरफ से पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ एक ऐसा नौजवान खेलने आया जिसका नाम आसिफ इकबाल था। आसिफ इकबाल का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। उसके बाद 1979 में यानी 1979 में फिर दोबारा पाकिस्तान की टीम इंडिया गई तो इस वक्त पाकिस्तान टीम का कप्तान वो नौजवान था जो आज से 19 साल पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने आया था। यानी 1979 में पाकिस्तान की टीम का कप्तान जो है वो आसिफ इकबाल थे। आसिफ इकबाल के मामू जो हैं वो हिंदुस्तान टीम की तरफ से 22 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। वो ऑफ स्पिनर बॉलर थे, उनका नाम गुलाम मोहम्मद था और उन्होंने हिंदुस्तान टीम की क़यादत भी की थी। आज अनोखी बात यह है कि एक ही वक्त में मामू और भांजा पाकिस्तान और इंडियन टीम के कप्तान थे। तो ये एक मुख्तसर सा इत्तेफाक है कि एक बंदा जो पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला और उसके बाद वो पाकिस्तान की क़यादत करके हिंदुस्तान भी गया। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से एक नई कहानी का जन्म होता है और वो कहानी भी कुछ इसी तरह से है। 1964 में हनीफ मोहम्मद की क़यादत में जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो साइड मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऐसा नौजवान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने आया जिसने पहले पाकिस्तान की तरफ से 3 टेस्ट मैच खेल रखे थे। गोया पाकिस्तान से 3 टेस्ट मैच खेलने के बाद वो बंदा ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गया और उसके बाद वहाँ की ग्रेड क्रिकेट खेलने लग गया और ग्रेड क्रिकेट खेलते हुए जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पहुँची तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने के लिए आया। इस नौजवान का नाम डेंकन शार्प था। अब डेंकन शार्प जो है ये 1959 में यानी 1959 में पाकिस्तान की तरफ से 3 टेस्ट खेल चुका है। और डेंकन शार्प जिसे आप एंग्लो इंडियन क्रिकेटर भी कहते हैं। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं, उनकी माँ जो है वो अंग्रेज़ होती है और उनके वालिद जो हैं वो इंडियन होते हैं। यानी अपोजिट में होता है कि 2 नस्लों से जो बच्चा पैदा होता है उसको एंग्लो इंडियन का नाम दिया जाता है। तो एंग्लो इंडियन डेंकन शार्प जो है ये बड़े ही खूबरू और नौजवान होते थे और लड़कियां इन पे मरती मिटती थीं। और उस दौर में गड़े शॉ के करीब जो इस वक्त रेलवे बर्ट इंस्टीट्यूट है ये उन सरगर्मियों का होता था मरकज़ और यहाँ पर शाम की पार्टियाँ हुआ करती थीं जहाँ डेंकन शार्प जाते थे तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो लाइन में लग के उनका इंतज़ार किया करती थीं। अब डेंकन शार्प जो हैं वो एक्चुअली डिसेंट क्रिकेट क्लब के रुए रवां थे और फिर उसके बाद वो रेलवे में भर्ती हुए और रेलवे की तरफ से उन्होंने फ़र्स्ट क्लास मैच भी खेला। ये एक्चुअली विकेट कीपर बल्लेबाज थे। अब इनको जब मंजर आम पर आए तो इनकी जो भनक थी वो बहुत सारे लोगों को पड़ी और उन्हीं में से उन्हीं दिनों हिंदुस्तान के लाला अमरनाथ पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान फजल महमूद थे उनको मशवरा दिया कि आप आंखें बंद करके इस नौजवान को अपनी टीम में शामिल कर लें। ये विकेट कीपर बल्लेबाज है और ये आपके लिए बड़ा ही मुफीद साबित होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टीम में सईद अहमद विकेट कीपर पहले से मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में किसी नए नौजवान को मौका नहीं दिया जा सकता था। तो लाला अमरनाथ ने ही इनका सलूशन निकाला और उन्होंने कहा कि आप इन्हें डेंकन शार्प को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज शामिल कर लें। तो इस तरह से उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 1959 में और इस मैच में उन्होंने पहली इनिंग्स में 56 रन बनाए और रन आउट हुए और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 35 रन बनाए और इस दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का टोटल स्कोर 134 था। तो उस 134 में सबसे ज़्यादा डेंकन शार्प का ही स्कोर था। लेकिन अगले 2 मैचेस में इनकी कारकर्दगी कुछ ख़ास ना थी। उसके बाद इस सीरीज़ के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भारत जाना था फजल महमूद की क़यादत में और डेंकन शार्प को बड़ा एतमाद था कि वो इस टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐन मौके पर जो तब्दीली आई वो ये थी कि डेंकन शार्प की जगह इजाज़ भट्ट साहब को टीम में शामिल कर लिया गया। ये इजाज़ भट्ट वही ही हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और इनके दौर में क्रिकेट की बेहतरी में काफ़ी चीज़ें सामने आई थीं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इजाज़ भट्ट भी 8 टेस्ट खेलने के बाद उनका करियर ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से डेंकन शार्प का करियर जो है वो इजाज़ भट्ट ने ख़त्म किया और ख़ुद इजाज़ भट्ट भी अपने करियर को साथ लेकर ना चले। अच्छा, अब यहाँ एक अहम बात ये थी कि डेंकन शार्प जो थे वो थोड़े गुस्सीले थे और उन्होंने अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नाराज़गी का इजहार किया और
انہی دنوں ان کی جو دوستی ہے وہ آسٹریلوی وکٹ کیپر بیری جرمن کے ساتھ ہوئی تھی. پھر بیری جرمن کے ساتھ رابطہ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے چلا جانا چاہیے, تو لہٰذا بیری جرمن کی ہدایت پر وہ پھر آسٹریلیا چلے گئے, جہاں پر جا کر انہوں نے گریڈ 2 کی کرکٹ کھیلی, اور ان کو امید تھی کہ وہ آسٹریلیا کی قومی ٹیم میں جگہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہ ہو سکا اور پھر وہ وہاں کی کرکٹ کو ہی کھیلتے رہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رچی بینیو کے کہنے پر انہیں وہاں پر ملازمت مل گئی, اور اپنے ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے وہ گارڈن سے متعلق کچھ محکمے تھے جہاں وہ نوکری کرتے رہے. وہ گزشتہ 60 سالوں سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں, میلبورن میں رہائش پذیر ہیں, اور ان کے ہاں 6 بیٹے ہیں, اور آج کل وہ ریٹائرڈ لائف زندگی گزار رہے ہیں. ڈنکن شارپ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گڑی شو کے علاقے کے قریب جو ورکشاپس ہیں, ریلوے ورکشاپس جو ہیں, وہاں پر جو ان کی متصل آبادیاں وہاں رہتے تھے, اور یہ علاقہ ان دنوں اینگلو انڈین جو لوگ تھے ان سے بڑا بھرا پڑا تھا. گڑی شاپ کے بازار کی بات کی جائے تو اینگلو انڈین خواتین جو ہیں وہ اپنی سائیکلوں پر وہاں آیا کرتی تھیں, اور ان کی سائیکلوں کے کیریئر پر باسکٹس ہوتی تھیں, اور ان باسکٹس میں سبزیاں اور گھر کے سودے سلف لے کر جایا کرتی تھیں, اور یہ بڑا ہی خوبصورت ماحول تھا. اور اس ماحول میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کمیونٹی سے ایک ایسے بچے نے جنم لیا جسے ہم ابھی ڈنکن شارپ کی کہانی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں. ڈنکن شارپ 1937 کو پیدا ہوئے تھے راولپنڈی میں, اور اس کے بعد ان کے والدین کے بیچ میں علیحدگی ہو گئی, اور ان کی ماں جو ہیں وہ نرس تھیں اور وہ ملتان میں تعینات تھیں. تو پھر یہ ڈنکن کا جو بچپن ہے وہ ملتان میں گزرا, اور اس کے بعد جب وہ تھوڑے جوان ہوئے, 18 سال کے ہوئے, تو پھر ان کی والدہ کا تبادلہ لاہور ہو گیا, تو یہ لاہور چلے آئے, اور یہاں آ کر انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی, اور یہیں پر انہوں نے کرکٹ شروع کی, اور یہیں پر وہ یہیں سے وہ پاکستان کی طرف سے بھی کھیلے, اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا بھی چلے گئے. تو یہ کہانی ڈنکن شارپ کی تھی, اور اس کہانی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہاں جا کر بھی انہیں کامیابی مل جائے تو یہ ان کی قسمت ہوتی ہے, ناکامیابی ملے تو ڈنکن کی طرح وہ 60 سال وہیں پڑے رہتے ہیں, اپنے ملک سے دور, اپنے خاندان سے دور, اپنے لوگوں سے دور. آج کل اینگلو انڈینز اتنے زیادہ نہیں دیکھے جاتے ان علاقوں میں جہاں ڈنکن شارپ رہا کرتے تھے, لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں تو پھر اس طرح سے کرکٹرز کو دربدر نہیں ہونا پڑتا. تو یہ تھی آج کی کہانی, اور اس کہانی میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے یہ ٹیلنٹ دوسرے ملکوں کا رخ اختیار کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم خبروں کی طرف. خبروں میں پہلی خبر یہ ہے کہ ہندوستان کے وراٹ کوہلی نے انگلینڈ کے خلاف پہلے 2 ٹیسٹ میچز میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے, اور انہوں نے اس کی وجہ اپنی ذاتی وجوہات بیان کی ہیں. اور اگر آپ ان کی ذاتی وجوہات کی گہرائی میں جائیں گے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک بار پھر سے ابا جی بننے والے ہیں, اور اس موقع پر وہ اپنی مسز انوشکا شرما کے پاس رہنا پسند کریں گے, تو اسی وجہ سے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف پہلے 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز کو جو مس کر دیا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف T20 سیریز میں ہندوستان کے کپتان روہت شرما نے اپنی 5ویں سنچری بنائی ہے, اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا میں T20 کے فارمیٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والے ہیں, اور اب تک ان کی 5 سنچریاں بن چکی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر گلین میکسویل ہیں جن کی 4 سنچریاں ہیں 100 میچز میں. تیسرے نمبر پر بھارت کے سوریا یادیو ہیں, ان کی 4 سنچریاں ہیں 60 میچز میں. اور چوتھے نمبر پر پاکستان کے بابر اعظم ہیں جنہوں نے 3 سنچریاں بنائی ہیں 109 میچز میں. تو یہ 2 خبریں تھیں, اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ریکارڈز کی طرف. اور اگر ہم ریکارڈز کی بات کریں تو سری لنکا کے مرلی دھرن نے 800 وکٹیں لیں, اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں حاصل کرنے والے کرکٹر ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں تو شین وارن جو ہیں انہوں نے ایک اور انوکھا ریکارڈ یہ بنایا کہ 2005 میں جو ان کی ایشیز سیریز تھی وہاں پر انہوں نے 600 وکٹوں کے ساتھ وہ سیریز کا خاتمہ کیا, اور پھر اگلے سال 2006 میں جب دوبارہ سیریز کھیلنے کے لیے آئے تو اس وقت ان کا جو اینڈ تھا وہ 700 وکٹوں پر تھا, یعنی ایک سیریز میں انہوں نے 600 وکٹیں حاصل کی, اور دوسری سیریز میں انہوں نے 100 وکٹ لے کر پھر 700 کا ہنسا یا ہدف جو ہے وہ پایا تھا. اور اس کے بعد اگر ان کی بیٹنگ کی پرفارمنس کا ذکر کیا جائے تو انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 3154 رنز بنائے ہیں, جس میں سے 12 نصف سینچریاں ہیں, اور بدقسمتی سے ایک بھی سینچری نہیں ہے. وہ ایکچولی نیوزی لینڈ کے خلاف 99 پر آؤٹ ہو گئے تھے 2001 اور 2002 کی سیریز میں,
اور اس وجہ سے وہ سینچری میکر نہ بن سکے، لیکن بہرحال پھر بھی ٹیل اینڈرز میں وہ ایک نمایاں نمبرز کے ساتھ، اچھے بیٹنگ سکور کے ساتھ ہسٹری میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ ان کے میچز کی بات کریں، ٹوٹل میچز کی بات کریں، تو انہوں نے 338 میچز کھیلے اور 999 وکٹیں حاصل کیں، جن میں 38 دفعہ انہوں نے 5 دفعہ وکٹیں حاصل کیں اور 10 مرتبہ انہوں نے 10 وکٹیں ایک میچ میں حاصل کیں۔ ان کے بعد گلین میگرا کا نام آتا ہے، جنہوں نے 375 رنز میں 938 وکٹیں حاصل کیں، اور اس کے بعد بریٹلی نے 718، مچل جانسن نے 590 اور مچل سٹارک نے 529 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا ریکارڈ ہے۔ اور ریکارڈ کے بعد سیگمنٹ کا آخری جو حصہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ جو ہے وہ یہ سیگمنٹ ہے کہ آج کے دن کیا ہوا۔ تو ناظرین، آج 22 جنوری ہے اور 22 جنوری کو 2 ہیپننگز ہوئیں۔ پہلی ہیپننگ تو یہ تھی کہ 22 جنوری 1987 کو بینسن اینڈ ہیجز ون ڈے سیریز میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان میچ تھا، آخری اوور تھا اور آخری اوور میں 18 رنز چاہیے تھے، اور اس اہم موقع پر انگلینڈ کے ایلن لیمب نے جو ہے وہ ایک گیند پہلے ہی 18 رنز بنا لیے تھے۔ انہوں نے 2-4-6-2-4 یہ رنز بنائے اور اس طرح سے یہ میچ ایک گیند پہلے ہی جیت لیا، اور اس منظرنامے کو دوبارہ 9 ماہ بعد دہرایا تھا ویسٹ انڈیز کے کولٹنی واش نے انہی فگرز کے ساتھ۔ دوسری ہیپننگ یہ تھی کہ 22 جنوری 1990 کو وسیم اکرم نے اپنی پہلی سینچری بنائی تھی، اور یہ سینچری کسی چھوٹی ٹیم کے خلاف نہ تھی بلکہ آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے ایڈلیڈ میں 123 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر میچ کو بچا لیا تھا۔ اس میچ میں انہوں نے پاکستان کے کپتان عمران خان کے ساتھ 191 کی شراکت لگائی تھی۔ اور اینڈ پر آتے ہیں 2 برتھ ڈیز ہیں آج ہمارے پاس۔ تو آج 22 جنوری 1992 کو اور 22 جنوری 1996 کو پاکستان کے 2 فرسٹ کلاس کرکٹر پیدا ہوئے، ایک یوسف علی ہیں اور ایک محمد افضل ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور ادارے کی طرف سے یوسف علی اور محمد افضل کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام ختم ہوا اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔